سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چہل احادیث میں شمع فریدی مخاطب ہوں۔ حدیث نمبر 6 زکوٰۃ کی فرضیت کے متعلق ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، قائم رکھو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 43 کے اندر 3 حکموں کی بات ہے: نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور رکوع کرنا رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اسلامی عبادات کو عام طور پر 3 درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: زبانی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت۔ زبانی عبادات میں تلاوت قرآن پاک، ذکر اذکار تسبیحات۔ بدنی عبادات میں حج عمرہ نماز، اور مالی عبادات میں زکوٰۃ صدقات اور خیرات وغیرہ ہے۔ کلاس ٹائمنگ کے اندر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان دونوں احکام پر سیر گفتگو آپ سن چکی ہیں۔ اللہ کی راہ پہ خرچ کرنے کی پوری ڈیٹیل سے آپ کو بات سمجھا چکے ہیں۔ آج سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 43، جس میں 3 احکام کا آرڈر ہے، مگر موضوع ہمارا زکوٰۃ کا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اس پر چند جملے عاشقانہ اور صوفیانہ تفسیر کے کرنا چاہوں گی۔ میں امید رکھتی ہوں آپ سب کو ان جملوں کی خوب سمجھ آئے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز ہر غریب امیر پر فرض ہے، مگر زکوٰۃ صرف مالداروں پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہیں بڑھنا اور پاک ہونا۔ بڑھنے کے متعلق عرب والے ایک لفظ بولتے ہیں زکا الزرع، زکا یعنی بڑھ گئی، زرع کھیتی۔ اور پاک ہونے کے لیے قرآن پاک میں آیت ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جو پاک ہوا۔ تو بڑھنا اور پاک ہونا، یہ لفظ زکوٰۃ کا مطلب ہے۔ تو جو زکوٰۃ نکالے گا اس کا مال پاک صاف بھی ہو جائے گا اور اس کا مال بڑھ بھی جائے گا۔ جیسے ختنہ کرنے سے، ناخن بال کٹوانے سے جسم پاک صاف ہو جاتا ہے اور اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اسی طرح مال نکالنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں عمر میں برکت ہوتی ہے، بلائیں دور ہوتی ہیں، مصیبتوں سے امن ملتی ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ نماز کے متعلق
3 دن مسلسل ہم نے سیر گفتگو کی اور ہر لحاظ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، احادیث کے مطابق، تفاسیر کے مطابق، سائنٹیفک لحاظ سے، ورزشی لحاظ سے، ہر لحاظ سے ہم نے اس کی افادیت کو، فضیلتوں کو، اہمیت کو سمجھا۔ آج چند باتیں عاشقانہ بھی کرنا چاہوں گی۔ نماز عشق کی تھوڑی سی بات کی تھی کہ ظاہری آداب کے ساتھ ساتھ باطنی آداب بھی ہونے چاہیے، اور ظاہری آداب میں شرائط، فرائض، سنتیں، مستحبات کا دھیان رکھنا اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا۔ باطنی آداب میں یہ بات تھی کہ دل ہمتن گوش ہو، دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، یعنی جسم جھکنے کے ساتھ ساتھ دل بھی جھک جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اور محبت کے دریا میں دل بھی غوطہ زن ہو جائے، وہ عشق کی نماز ہوتی ہے۔ بڑی ایک خوبصورت سی بات نظر سے گزری، میں نے کہا آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ لوگ جو نفی اسبات کے شغل میں رہتے ہیں، وہ لوگ جو علم لدنی میں ذکر خفی اور ذکر قلبی کی لذتوں میں گم رہتے ہیں، ہر حالت سے بندگی ظاہر ہوتی ہے، یعنی شریعت میں پڑھتے ہیں لا معبود الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اہل طریقت کہتے ہیں لا موجود الا اللہ، کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو ما سوا اللہ کی ہر بات کی، ہر چیز کی نفی کر کے بحر توحید میں جو لوگ غوطہ لگاتے ہیں، ذاکرین، درویش، عاشق لوگ بحر توحید میں غوطہ لگاتے ہیں، پھر وہ نماز عشق کی ابتدا کرتے ہیں اور وہ اس بات پر عمل کرتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ قریب نہ جانا نماز کے جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو آیت کے اندر ظاہری حکم، دنیاوی نشے کی بات، مگر عاشقوں کی بات۔ عاشق اس آیت میں جو خوبصورت سا ایک معنی نکالتے ہیں کہ جب تم کو محبت دنیا، کثرت دنیا، رنج و غم چڑھا ہوا ہو، دل و دماغ پہ وہ نشے کی طرح چڑھا ہوا ہو، یعنی دنیا کا رنج، دنیا کے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، مال کی کمی ہو گئی ہے تب غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، مال آ نہیں رہا تب رنج میں ڈوبے ہوئے ہیں، کاروبار ہو نہیں رہا تب پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، یا دنیا کی محبت میں، کاروبار کی محبت میں، آسائش و راحتوں کی محبت میں دن رات کوششیں، وہ بھی مثل ایک نشے کی صورت میں وہ نشہ چڑھا ہوا ہے، محبت دنیا، کثرت دنیا، رنج و غم دنیا۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں اس حالت میں نماز کے قریب مت آؤ، یہ سب نشے ہیں، یہ نشے اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق سے اتارو، پھر نماز شروع کرو، وہ نماز تمہاری سیدھی ہوئے جس میں قلب و قالب ایک طرف متوجہ ہو جائے گا۔ پھر آپ سے بات کی تھی کہ نماز ایک جڑ ہے، ایک بنیاد ہے جو دل پر قائم ہوتی ہے، یعنی پہلی اینٹ سیدھی رکھو، نماز کی پہلی اینٹ سیدھی رکھو، جڑ مضبوط کر لو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دے کر۔ یہ ایک مرحلہ بڑا مشکل ہے مالی عبادت کا، کہ مال کو اللہ کی محبت میں اس کی مخلوق پر، فقراء پر خرچ کرنا۔ تو جو دیتے ہیں اللہ کی محبت میں، وہ ان کے مال بھی پاک ہو جاتے ہیں، ان کے جسم بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں پہلی اینٹ نماز کی سیدھی رکھو اس آیت میں، اور زکوٰۃ دے کر، جو تیرے نفس کے اندر ایک حرص ہے، ہوس ہے، برے اخلاق ہیں، ان سے تم پاک ہو جاؤ گے، یعنی زکوٰۃ دینے پر تمہارا نفس حرص، ہوس، برے اخلاق سے پاس ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ تو اقیم الصلاۃ کے معنی نماز قائم کرنا، اس کی مثال ایک یوں سمجھ لو، دریا کے ایریے میں پل یا عمارات بڑی مضبوط بنائی جاتی ہیں،
تاکہ پانی کے ریلے میں بہہ نہ جائے۔ مضبوط مسالہ قابل انجینئر کی رائے لائق مستریوں سے چنائی کروائی جاتی ہے۔ تو دنیا جو ہے، دنیا یہ ایک دریا کا ایریا ہے، یعنی یہ دنیا ایک دریا کا ایریا ہے جہاں نفسانی شیطانی طغیانی آتی رہتی ہے۔ خطرہ ہے کہ عبادات ایمانیات کو بہا کر نہ لے جائے، لہٰذا اسے قائم اور مضبوط رکھو کہ مرتے وقت تک کوئی حرکت نہ ہو جس سے اعمال اکارت ہو جائیں یا ضائع ہو جائیں۔ اور یہ تب ممکن ہے جب نماز کے ارکان اعلیٰ ہوں، جب نماز محبت والی ہو، جب نماز ظاہری باطنی آداب اور شرائط کے مطابق ہو، یعنی کامل شیخ کی نگاہ سے تیار ہو، نماز کی بنیاد یعنی دل پر ہو، اس کی چنائی پھر زبان سے ہو، دیگر ظاہری اعضاء پر ہو، سر کعبہ کی طرف ہو، دل مدینہ کے ہرے گنبد کی طرف جھکا ہوا ہو، زبان سے قرآن پڑھو، دل سے قرآن لانے والے محبوب کے گن گاؤ، تاکہ نماز بے بنیاد نہ رہے۔ ایسی مضبوط نماز ہو، پھر زکوٰۃ دے کر اپنے دل کو حرص، ہوس، برے اخلاق سے پاک کر لو، اور صرف مال سے ہی زکوٰۃ نہ دو بلکہ مال، حال، اعمال سب میں سے زکوٰۃ نکالو۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اکیلے نمازی بن کے نہ جاؤ بلکہ نمازیوں کے ساتھ جاؤ۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اکیلے ذکر کرتے کرتے نہ جاؤ، ذاکرین کے ساتھ جاؤ تاکہ راستے کے خطرات سے محفوظ رہو۔ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو کر گلدستے کی گھاس پھول کے ساتھ رہ کر بادشاہ کی میز پر پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح ادنا اعلیٰ کے ساتھ لگ کر بارگاہ الہی میں پہنچنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو بات چل رہی ہے زکوٰۃ کی، اس پر آج کی حدیث، ان اللہ فرض علیہم صدقہ، بے شک اللہ پاک نے ان پر زکوٰۃ کو فرض کیا۔ بخاری شریف کی ایک طویل حدیث جس میں متن حدیث میں ایک پہرا آپ کو سنانا چاہوں گی طوالت کے ڈر سے کہ موضوع لمبا نہ ہو جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یمن میں بھیجا اور تلقین کی کہ یمن میں جا کر لوگوں کو بتائیں کہ ان پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، لہٰذا وہ زکوٰۃ کو ادا کریں۔ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، اگر وہ مان لیں تو پھر ان کو خبر دو کہ ان پر زکوٰۃ فرض کر دی گئی ہے۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، وہ زکوٰۃ ان کے مالداروں سے لے لی جائے اور فقراء میں تقسیم کی جائے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا، پھر اگر وہ مان لیں، فَإِيَّايَ رَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو اچھے مال سے بچ جائیں گے۔ وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اور پھر مظلوم کی دعا سے ڈریں۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ بخاری شریف کی یہ روایت جس میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی، ان اللہ فرض علیہم صدقۃ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ فرض کر دیا ہے۔ سورۃ نور کی ایک بہت خوبصورت سی آیت نمبر 56، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی زکوٰۃ لے کر آتا، آپ فرماتے، اے اللہ رحمت نازل فرما فلاں شخص پر۔ ایک روز میرا باپ زکوٰۃ لے کر آیا، آپ نے فرمایا، اے اللہ ابی اوفا پر رحمت کر۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس کے لیے رحمت کی دعا کیا کرتے جب آپ کی خدمت میں کوئی زکوٰۃ لے کر آتا تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے یعنی کہ دعا کرتے، رحمت کی دعا کرتے۔
ایک یہودی مسلمان ہو گیا، طویل حدیث مختصر سنانا چاہوں گی۔ یہودی کھڑا سن رہا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام واعظ فرما رہے ہیں، زکوٰۃ کی اہمیت اور فرضیت کے متعلق اپنے صحابہ میں بات فرما رہے ہیں۔ یہودی کا مال کاروبار کی نیت سے قافلہ گیا ہوا تھا، اور جس راستے سے قافلے نے گزرنا تھا 99% 100% تک یقینی بات تھی کہ اس راستے میں قافلے لٹ جایا کرتے ہیں۔ یہودی کو یقین تھا کہ قافلہ تو لٹ جائے گا، تو کیوں نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آزمایا جائے۔ یہ سوچ کر وہ گھر گیا اور اس نے اپنے مال کا سارا تخمینہ اور جائزہ لگا کر جتنی زکوٰۃ بنتی تھی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں نا کہ زکوٰۃ سے مال بچ جاتا ہے اور حفاظت اللہ خود فرماتا ہے، یعنی یہ بات آپ فرما رہے تھے کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے مال کی حفاظت اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے اور مال بڑھ جاتا ہے اور مال پاک ہو جاتا ہے۔ اس نے آزمانے کے لیے ساری مال کی زکوٰۃ نکال دی۔ لوگوں نے پوچھا مسلمان ہو گئے ہو؟ کہنے لگا نہیں، مسلمان نہیں ہوا، میں چیک کرنے لگا ہوں کہ مجھے پتا ہے مال واپس نہیں آنا، میں نے وہ واپس نہیں آئے گا اور میں محمد رسول اللہ سے مال وصول کروں گا۔ ادھر اس نے زکوٰۃ دے دی، ادھر قافلے کے واپس آنے کا ٹائم ہوا تو کسی نے آ کے کہا قافلہ لٹ گیا۔ اس نے فوراً تلوار لی اور کاشانہ اقدس کے جب قریب پہنچا تو پیچھے کسی نے آواز دی، اے جانے والے رک جا، قافلے میں تیرا مال صحیح سلامت آ رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ ابھی تو یہ بات تھی، ابھی یہ منادی تھی کہ قافلہ لٹ گیا، اور ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ میرا مال ٹھیک آ گیا۔ اس نے کہا قافلہ سارا لٹ گیا۔ قافلہ چل رہا تھا، اونٹ مال لے کے چل رہے تھے، پورے قافلے والے تیزی سے چل رہے تھے، مگر جس اونٹ پر تمہارا مال تھا اس اونٹ کی ٹانگ کو کچھ ہوا اور وہ لنگڑا کر چلنے لگا، لہٰذا تمہارا مال کا اونٹ جو تھا وہ قافلے سے ذرا جدا ہو گیا، پیچھے رہ گیا، آگے قافلے والے بڑھے تو وہ لٹ گئے، اور اتنی دیر میں تمہارے اونٹ کی ٹانگ ٹھیک ہو گئی اور وہ ٹھیک چلتا ہوا بخیر تمہارے پاس واپس آ گیا۔ اب وہ جو تلوار سونت کے گیا تھا وہ جا کے اس نے سر قدموں میں رکھ دیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زکوٰۃ کی بات کو تسلیم کر لیا، اہمیت کو سمجھ لیا، میں مسلمان ہوتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، مسلمان ہو گیا۔ تو وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 18۔ وہ لوگ گمان نہ کریں جو مال میں بخیلی کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اور یہ ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن ان کے گلے میں ان کے مال کے طوق پہنائے جائیں گے جو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے۔ دنیا داروں کی عجیب سی سوچ ہے، جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا انسان کے لیے باعث راحت ہے، کیونکہ دولت کی کشادگی سے انسان لذت نفس کو پورا کرتا ہے، من پسند زندگی گزارتا ہے۔ یہ ایک قدرتی بات ہے کہ جو انسان کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے اس کا دل جمع کرنے کی طرف اور زیادہ مائل ہوتا ہے۔ اگرچہ ضرورت کے مطابق مال و دولت پاس رکھنا اسلام میں جائز ہے، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھے گھر میں رہیں، مہنگی گاڑی ہو، اچھی ہو زندگی، بال بچوں کی کفالت آسانی سے ہو جائے، لیکن وہ جمع شدہ مال جو فریضہ زکوٰۃ اور صدقات عائد ہو جاتے ہیں جس پر، اس کا ادا کرنا از حد ضروری ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے وہی جمع شدہ مال انسان کے لیے روز قیامت کو وبال جہاں بن جائے گا۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو اس کا یہ حال اس کے لیے گنجا سانپ بنایا جائے گا جس کی آنکھوں میں 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ وہ سانپ قیامت کے دن اس کی گردن میں بطور توق ڈالا جائے گا، پھر سانپ اس کے منہ کے کناروں کو یعنی رخساروں کو پکڑ لے گا اور پھر ان کو چیرے گا، اور وہ کہے گا میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں، اور پھر وہ تیار ہو جائیں گے رخسار، پھر اس کو چیرے گا۔ یہ عمل مسلسل ایسے لوگوں کے لیے ہوتا رہے گا جو اللہ کی راہ میں مال کو یعنی کہ پاک نہیں کرتے یا زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ خواتین عورتیں حاضر ہوئیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ آپ نے فرمایا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم اسے پسند کرتی ہو کہ تم کو اللہ کے کنگن پہنائے جائیں؟ انہوں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ دیا کرو۔ تو ایک یہ بات جو ذہن میں ہوتی ہے کہ جو استعمال کا زیور ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، تو زکوٰۃ میں سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، اس کی مقدار کی قیمت 1 سال گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہے دینا، اور اس میں تاخیر کریں گے تو گناہگار ہوں گے، اور وقت پر دے دیں گے اور ایڈوانس اگر دے دیں گے 2 سال کی بھی دے دیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ اس زکوٰۃ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرتا ہے۔ سونے چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے، خاص سونا چاندی اینٹوں کی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، برتنوں کی شکل میں ہو، یعنی زکوٰۃ ہے اور وہ اس پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کا مصارف کون لوگ ہیں؟ یقین لوگوں پر زکوٰۃ ہے۔ مستحق لوگوں کا ذکر خود اللہ پاک نے قرآن کریم میں بڑی شرح تفصیل سے بیان کیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 7، انما الصدقات، یہاں صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرکاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل وفریدۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ بے شک مال زکوٰۃ صدقہ فقیروں مسکینوں کے لیے ہے، اور ان کے لیے جو زکوٰۃ وصول کرنے کے کام پر مقرر ہیں، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں اسلام کی طرف مائل کرنا مقصد ہو۔ گردن چھڑانے میں مال زکوٰۃ دینا مقروض کے لیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور مسافر کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہیں۔ اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو آیت کے اندر پہلی بات فقیر لوگوں کو دینا زکوٰۃ۔ فقیر وہ ہے کہ اس کے پاس کچھ مال ہو لیکن اتنا روپیہ پیسہ نہیں جو نصاب کے قابل ہو، نہ گھر میں اتنی چیزیں جن کی قیمت بقدر نصاب ہو، یا قیمت بقدر نصاب ہے مگر سب چیزیں حاجت اصلیہ میں داخل ہیں۔ مثلا ضروری چیزیں ہیں، ضروری کتابیں ہیں، پہننے کے کپڑے ہیں، رہنے کا گھر ہے، کام کاج کے ضروری آلات ہیں، زائد چیز نہیں ہے، وہ فقیر ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اگر ایسا فقیر عالم بھی ہو تو وہ زکوٰۃ کا مستحق اور اس کی خدمت میں اور بھی زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ آیت کے مطابق نمبر 2 مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی مال نہ ہو۔ قرآن کریم میں ہے او مسکینن ذا متربہ، یعنی مٹی والا مسکین جو خاک پر پڑا ہو، مٹی جو اس پر پڑی ہو وہی اس کی چادر ہے، وہی اس کا بستر ہے، ایسے شخص کو زکوٰۃ دے کر ثواب حاصل کریں۔ اور اس شخص کو سوال کرنا بھی جائز ہے، اور فقیر کو سوال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ فقیر کے پاس کچھ مال ہے، گو نصاب کے قابل نہیں، مگر مسکین کے پاس تو اتنا مال بھی نہیں ہے کہ ایک دن کی خوراک کے لیے کافی ہو، اس لیے اس کو سوال کرنا حلال نہیں ہے، اور مسکین کو سوال کرنا حلال ہے۔ عامل نمبر 3 پہ عامل لوگ، عامل کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگرچہ وہ غنی ہو، اگرچہ وہ مالدار ہو۔ عامل وہ شخص ہوتا ہے جس کو یعنی کہ وقت یا حکومت نے، بادشاہ اسلام نے عشر زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا، تو انہی پیسوں میں سے اس کو اجرت کے طور پر تنخواہ دینا جائز ہے، کیونکہ یہ اپنا وقت اس کام میں لگاتا ہے، لہٰذا اس عامل کو اپنے عمل کی اجرت میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مؤلفۃ القلوب نمبر 4، اسلام ایک ایسا مذہب جو انسان کو اخوت محبت کا درس دیتا ہے، ہر ایسے غیر مسلم کی دلجوئی کرتا ہے جو قبول اسلام کی طرف مائل ہو، اس کو کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب، یعنی دلجوئی کرنا، اور دلجوئی کے ذریعے غیر مسلم کو مسلمان کرنے کی طرف دلجوئی کرنا یا قریب کرنا۔ ایک عام اصول ہے نا کہ جب کسی حاجت مند کی مالی مدد کی جائے تو دینے والے کی طرف وہ متوجہ ہو جاتا ہے،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دین اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے مؤلفۃ القلوب کی مد بھی رکھی ہے، تاکہ اسلام میں ہر نئے داخل ہونے والے کی دل جوئی ہو اور وہ آسانی سے مسلمانوں کے ضابطۂ حیات کے مطابق عمل پیرا ہو سکے۔ لہٰذا مؤلفۃ القلوب کو بھی زکوٰۃ دینی جائز ہے۔ رکاب مکاتب نمبر 5، وہ غلام جو مال معین ادا کرنے کی شرط پر آزاد کیے گئے ہوں، اگرچہ وہ غنی کا غلام ہو یا خود اس کے پاس نصاب سے زائد ہو، ایسے غلام کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، مگر یہ غلام کسی سید کا نہ ہو کہ اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ ایک لحاظ سے یہ مالک کی ملکیت میں ہے، یعنی ہو غلام، اور مالک سید ہے تو یہ سید کو ہی زکوٰۃ پہنچے گی، لہٰذا دینا جائز پھر نہیں۔ نمبر 6 پہ ہے یعنی قرض دار کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، بشرطے قرض سے زائد کوئی رقم بقدر نصاب اس کے پاس نہ ہو، یا کوئی مال حاجت اصلیہ سے فاضل اس کے پاس ایسا نہ ہو جس کی قیمت نصاب کی مقدار کو پہنچے، تو ایسے قرض دار کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسی طرح پھر فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کا لفظ قتال کے مقابلے میں عام ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ میں وہ ساری کوششیں شامل ہیں جو مجاہدین نظام کفر کو مٹا کر نظام اسلام کو قائم کرنے کے لیے کریں۔ یہ بات توجہ طلب ہے، وہ تمام مجاہدین جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، کس لیے کہ اسلامی مملکت نافذ ہو، اسلامی نظام نافذ ہو اور کفر کے نظام کو مٹا دیا جائے۔ اس کوشش میں چاہے وہ قلم سے کوشش کریں، زبان سے کوشش کریں، تلوار سے کوشش کریں، ہاتھ پاؤں کی محنت دوڑ دھوپ سے کریں، اس کا دائرہ محدود نہیں، وسیع یعنی کہ دائرہ ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ یعنی دین حق کو قائم کرنے کے لیے جو اشاعت کریں، اسلامی مملکت کی حفاظت کریں، دفاع کے لیے وہ ساری کوششیں، جد و جہد میں جتنے لوگ یعنی کہ شریک ہوں، اور ان کے مصارف، پھر سفر، پھر سواری، پھر آلات و اسلحہ، سفر سامان کی فراہمی، یہ زکوٰۃ کی رقم ان پر بھی خرچ کی جا سکتی ہے۔ ابن السبیل یعنی مسافر، قرآن پاک میں مصارف زکوٰۃ کے سلسلے میں مسافر کے لیے ابن السبیل کا استعمال ہوا ہے۔ لفظ لغوی اعتبار سے سبیل کا معنی راستہ، اور ابن اصطلاحاً راستے پر چلنے والے کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ تو ابن السبیل سے مراد ایسا مسافر جس کا زاد راہ ختم ہو گیا یا کم ہو گیا، ایسے مسافر پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا درست ہے۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو قرآن پاک کی آیت کے مطابق زکوٰۃ یعنی کہ ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مدارس میں زکوٰۃ دینا اور خانقاہی نظام میں یعنی کہ ادارے چل رہے ہیں اور ذاکرین اور فقراء پر اس طرح خرچ کرنا زکوٰۃ جو ہے وہ جائز ہے۔ ان اللہ فرض علیہم، بے شک اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کر دیا ہے۔ اس مالی عبادت کو اللہ کے احکام کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے بندوں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا ہے، آفات و بلیات کو دور کر دیتا ہے، اور اس بندے کے لیے جنت کا پروانہ ہوتا ہے جو اللہ کو خوش کرے اپنے مال کے ذریعے۔ کیونکہ سخی لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جنت کے قریب ہوتے ہیں، لوگوں کے قریب ہوتے ہیں، دوزخ سے دور ہوتے ہیں اگرچہ وہ بے نماز ہو۔ اسی طرح بخیل بندہ وہ یعنی کہ لوگوں سے دور، جنت سے دور، اللہ سے دور اور دوزخ کے قریب اگرچہ وہ نمازی ہے۔ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے لوگوں کا دھیان جب رکھتے ہیں تو اللہ کو یہ بات پسند آتی ہے کہ اللہ کی مخلوق کو خوش کیا جائے، ان کے لیے آسانیاں کی جائیں۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو آسانی کرتا ہے کسی کے لیے اللہ اس کے لیے آسانیاں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے پوائنٹ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔